446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تغرل بیگ سلجوق مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں۔ سلجوق ان کے بڑے کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا، اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ سلجوق کی نسل میں تھا تغرل بیگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور ضعف کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے۔ جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا، مصر، العاضد ان کا آخری خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا، اس کا دوست تھا، اس کے دوست بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے، زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا۔ تو پھر سلجوق جو تھے نا، یہ اقتدار میں آئے، ادھر ختم ہو گئی سلطنت بنو عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلا ہے۔ دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک میدان، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون، ان کو نہیں پتا۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے، تغرل۔ تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو، کچھ پتہ نہیں کون ہے، کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ وہ تو ایک کافی ہوتا تو 400 توڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ۔ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا۔ تو اس کو لے کر ترکی آیا، اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا،
اسے فتح کیا اس تغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ تو اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقت ہے، ان کے یہاں یہ بیت ہونے جاتا ہے، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے، تو یہ تغرر بے کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ اچھا، وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی تھی۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنا ہوا، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی۔ جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا، اب وہ تبلیغ کے ساتھ۔ بغداد ختم ہوا 616 ہجری میں، پھر چنگیز خان کا تاتاریوں کا فتنہ اٹھا، اور 616 سے 656 یعنی 40 برس میں ساری اسلامی سلطنت ایسے جیسے شکستہ لکڑی میں کیل ٹھونکو تو پرزے پرزے ہو جاتی ہے لکڑی، ایسے ساری اسلامی سلطنت پرزے پرزے ہو کر زمین پر گر گئی۔ اور 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو تخت و تاراج کیا، اور 15 لاکھ آدمی ایک شہر میں ذبح کر، 15 لاکھ صرف بغداد میں۔ سب سے پہلے جس شہر پر حملہ ہوا چنگیز خان نے کیا وہ بخارا، پھر سمرقند، پھر تاشقند، پھر اس طرح یہ خون کی ایک لہر اٹھی۔ یہ ہمارے دریائے سندھ کے کنارے پر اٹک کے قریب یہ آخری جنگ لڑی گئی ہے، جو چنگیز خان اور جلال الدین خارزم میں آپس میں ٹکر ہوئی۔ تو اس وقت دریائے سندھ اپنے عروج پر بہتا تھا، تو یہ خارزم شاہی سلطنت یہاں آ کے ختم ہوئی جب جلال الدین کو دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے قریب شکست ہوئی ہے۔ پھر صرف ایک مصر باقی رہ گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کی محنت کی طاقت کو ظاہر فرمائی۔ تبلیغ وہ کام ہے میرے عزیزو جس کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے، حکومت سے بھی زیادہ ہے، ایٹم راکٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت سیاسی طور پر یہ حال تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت اب تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکتی تھی، اور ان کو روکنا مصر کے بس میں نہیں تھا۔
ساری اسلامی سلطنت پارا پارا ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان بغداد کو تباہ کرنے کے بعد مصر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کا بھائی پیچھے مر گیا، منگو خان۔ تو اپنے بھائی کی موت کی تقریب میں وہ شرکت کرنے کے لیے لشکر چھوڑ کے واپس چلا گیا صحرائے گوبی، اور اپنے سالار، اس کا نام تھا کتبوغا، وہ عیسائی تھا، اس کو پیچھے چھوڑ گیا تھوڑے سے لشکر کے ساتھ۔ تو رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے مقام پر، یہ جنگ رمضان میں لڑی گئی، 27 رمضان تھا یا 17 رمضان تھا، اس میں پہلی دفعہ تاتاری لشکر کو شکست ہوئی، لیکن وہ کوئی پورا لشکر نہیں تھا، تھوڑی سی فوج رہ گئی تھی اور باقی تو سارے چلے گئے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت تھی۔ تو اس کے بعد جب یہ پتہ چلا تو ہلاکو خان نے اپنے سارے لشکر کو، لاؤ لشکر کو حکم دیا، اور یہ ایک سیل رواں بڑھا مصر کی طرف۔ اس دوران تبلیغ اپنا کام کر گئی۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، بڑے کا نام جوجی تھا، چھوٹے کا نام عقدائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام چغتائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام طلوئی تھا۔ ہلاکو خان طلوئی کا بیٹا تھا۔ تو جوجی کو اس نے روس کی سلطنت دی، عقدائی کو اپنا جانشین بنایا، چغتائی کو اس نے روسی ترکستان اور چینی ترکستان کی سلطنت دی، اور طلوئی کو اس نے ایران سے لے کر شام تک، افغانستان تک کی سلطنت اس کو دی۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا خان، اس کا بیٹا تھا برکا خان۔ مسلمان تاجر جاتے تھے اور وہاں سودا بیچتے، اس کی آڑ میں دعوت دیتے، تبلیغ کرتے۔ تو یہ تو مصدقہ چیز ہے، معتبر کتاب۔ ایک میں نے ایسی کتاب میں پڑھا، اس کتاب کا آگا پیچھا کچھ نہیں تھا، لہذا مجھے پتہ نہیں اس کا ماخذ کیا ہے، کہ رکن الدین بیبرس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے علماء کی ایک جماعت کو تجار کے بھیس میں تاتاریوں کے ملک میں پھیلایا کہ ان کو اسلام کی طرف راغب کرو، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ان سے ٹکر لینے کا اور ان کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ تو ایک جماعت ترکستان پہنچی، تاجروں کے بھیس میں علماء۔ یہ بھی چونکہ تاریخی چیز ہے، اور تاریخی چیز میں کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوتی جیسے حدیث کی صحت اور سند کی ہوتی ہے، اگر آثار قرائن تائید کرتے ہیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کے تردید میں کوئی ایسا شاہد کوئی نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے، اس میں کبھی کبھی نقل کر دیتا ہوں، جو اس سے پہلی بات ہے وہ تو ساری مشہور کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ تاجروں کی جماعت، یہ تاجر سودا بیچتے، اسلام کی دعوت ہے۔ اس خفیہ گشتوں کی لپیٹ میں برکا خان کا ایک وزیر آ گیا، اس نے جب اسلام کی باتیں سنی تو اس کے دل پہ اثر ہوا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ موقع پا کر برکا خان کو کبھی ایک بات سنا دی، کبھی 2 سنا دی، پھر اس کا تاثر دیکھتا کیسا ہے۔ کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس کا دل اثر لے چکا ہے، تو ایک دن وہ اس سے کہنے لگا، تمہیں یہ اچھی اچھی باتیں کون بتاتا ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمان بتاتے ہیں، یہ ان کا دین ہے۔ اچھا، تو بڑی اچھی بات ہے، اب اگر کوئی مسلمانوں کا قافلہ ہے تو میری ملاقات کرا۔ تو ایک قافلہ ترکستانی حسب دستور آیا، اور اپنے وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا، تو اس کو بلوایا گیا۔ تو برکا خان کے سامنے انہوں نے اسلام کے بارے میں بات رکھی، دنیا آخرت توحید رسالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، مسلمان ہو۔ اس کے اسلام لانے پر ساری جوجی کی نسل جو وہاں آباد تھی اور جو ان کے زیر نگین تھے، اس سب میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ ہو جائیں۔ تو لاکھوں انسان ایک دن میں مسلمان ہوئے، جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی مسلمان ہوئے۔ آپ کو گشتوں کی طاقت بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے بستر اٹھا کے چل پڑتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا، ہلہ گلا کرنے میں تو نظر آتا ہے کچھ، ادھر کچھ بھی نہیں نظر آتا، کوئی گالی دے تو ادھر بھی چپ کر جاؤ، تو کچھ یہاں ہوتا ہوا تھا تو نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ کیسی
खामोशी से अपना काम करता है, दावत का काम, ये उस वक्त पता चलता है जब इमारत नीचे आ गिरती दीमक की तरफ। तो उस वक्त हलाकू खान अपने लश्करों को मैदान में ला चुका था और मिस्र की तरफ रवाना हो चुका था। अगर ये लश्कर मिस्र का रुख कर लेता, मिस्र में जान नहीं थी कि इससे टक्कर ले, तो उसी वक्त रुकनुद्दीन बैबरस ने एक वफद तैयार किया और बिरका खान के पास भेजा कि अब हम भाई भाई हैं, मुसलमान हैं, हलाकू हम पे हमला करना चाहता है, आप हमारी मदद फरमाएं। तो बिरका खान ने हलाकू को खत लिखा कि मिस्र वालों का क्या कसूर है जो तुम पे चढ़ाई करना चाहता है, उन पर हमले का इरादा मुलतवी कर दे, मैं भी मुसलमान हो चुका हूं, अगर तुम उनसे हमला करोगे तो पहले मुझसे निमटना पड़ेगा, फिर वहां जाना होगा। जब उसने ये खत पढ़ा वो बड़ा हैरान हुआ। उसने उसको जवाब में खत लिखा कि तुम मुगल होकर, ये असल में मुगल हैं, तातारी तो मशहूर हो गए, ये असल में मुगल हैं, मुगलों की एक शाख है तातारी। तो हमारे उर्दू में लफ्ज तातार गालिब आ गया है, तो अरबों में मुगल ही चलता है, मगोल मगोल। तो उसने लिखा कि तुम एक मुगल होकर मुगल को चैलेंज करते हो, तुम्हें चंगेज खान का कानून भूल गया। तो उसने अपने कानून में लिखा था कि दो मुगलों की तलवार आपस में नहीं टकरानी चाहिए। चंगेज खान मुसलमानों के लिए बहुत जालिम था और अल्लाह पाक का एक आजाब था, लेकिन अपनी जात में वो शख्स कोई हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक था। इतनी सहराई जिंदगी, जाहिल, अनपढ़, लेकिन उसने इतनी बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी, उसके कानून बनाए, उसके तरीके बनाए, महकमे ईजाद किए, शोबे बनाए, क्या क्या वो शख्स कर गया अनपढ़ होकर, हैरत होती। तो उसका जवाब बिरका खान ने दिया कि चंगेज भी काफिर था, तू भी काफिर है, अब मैं मुसलमान हो चुका हूं, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, मेरा रिश्ता अब इस्लाम के साथ, तू बढ़ेगा तो मेरी तलवार तेरा रास्ता रोकेगा। तो उसे यकीन नहीं आया कि ये बात सही है, यकीन नहीं आया, लिहाजा वो लश्कर लेकर बढ़ता रहा। तो फिर बिरका खान ने अपनी फौजों को हुक्म दिया। तो मिस्र पहुंचने से पहले बिरका खान ने उसको आन लिया और ये दोनों लश्कर आपस में टकराए। दो हाथी, ना ये गिरे ना वो गिरे, हाथी गिरता थोड़ा ही, लड़ 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 लड़। ये हुआ कि हलाकू का रुख मिस्र की तरफ फिरने की बजाय अल्लाह पाक ने आपस में उनको टकराकर उसकी ताकत को कमजोर कर दिया। फिर इन्हीं जंगों में हलाकू जख्मी हुआ और घोड़े से गिरा, पांव इसका रकाब में अटक गया और घोड़ा इसको लेके भागा, तो इसका सर 3-4 पत्थरों से टकराया, उसी में वो खबीश 42 साल की उम्र में खत्म हो गया। तो ये एक 40 साल का ऐसा अरसा आया कि यूं लगता था कि अब इस्लाम खत्म। उलमा ने लिखा है कि जितना इस्लाम ने मुसलमानों को संभाला है, इतना मुसलमानों ने इस्लाम को नहीं संभाला। अल्लाह ने इस्लाम को जो बाकी रखना है, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता तो इस्लाम तो बाकी रहेगा। और इस्लाम कोई हवाई चीज तो है नहीं है कि जिंदगी है, जिंदगी इंसानों में आती है, तो लिहाजा इंसानों को बाकी रखा जाएगा इस इस्लाम की हिफाजत के लिए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इस्लाम ने जितनी मुसलमानों की हिफाजत की है, इतनी मुसलमानों ने इस्लाम की हिफाजत नहीं की। तो ये एक 40 साल का एक बड़ा अरसा आया है खौफनाक किस्म का, जिसमें लगता था कि अब गया अब गया अब गया। लेकिन अल्लाह पाक ने तातारियों को ईमान की दौलत नसीब फरमा दी। फिर इसी हलाकू का पड़पोता तिमूर तुगलक, इसी हलाकू का तिमूर, वो शिकार के लिए निकला हुआ था। तो मुलाकात हो गई जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से। तो उसने ये रोका हुआ था कि मेरी शिकारगाह में कोई मुसलमान ना दाखिल हो और ना किसी मुसलमान की शक्ल सुबह सुबह मुझे दिखाई जाए। वो उनको खबर नहीं थी और आमना सामना हो गया, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उनको बहुत बुरा भला कहा और बातों बातों में कहा कि मुसलमान से तो कुत्ता भी अच्छा होता।
تو وہ کہنے لگے ہاں اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں، اگر ایمان پہ ہو جائے پھر میں کتے سے اچھا ہوں۔ تو کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی۔ یہ پھر آپ کو گشت کی طاقت بتا رہا ہوں کہ ان گشتوں سے، مرے مرے گشتوں سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا۔ تو اس کے بادشاہ بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو، تو انہوں نے اپنے بیٹے تھے رشید الدین، ان سے فرمایا کہ جب وہ بادشاہ بن جائے تو اس کو جا کر میری ملاقات یاد دلانا، اس کو دعوت دینا۔ ٹھیک۔ تو مراغہ تھا اس کی سلطنت کا دارالحکومت، مراغہ پتہ نہیں کہاں تھا، یہی کہیں تھا، ایران اور ترکستان کی حدود کے پاس ہی کہیں ہوگا۔ تو جب وہ بادشاہ بنا تو یہ وہاں پہنچے، انہوں نے اس تک ملنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا، تو آخر انہوں نے کیا کیا، ایک دن صبح صادق کے قریب، اس کے محل کے قریب ہوتے گئے وہ جا کر زور سے اذان پر اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا یہ کون بدتمیز ہے جو محل کے پاس شور مچا رہا، پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لایا گیا۔ تو ایک منحنی سا نوجوان، بھائی تو کیا بلا ہے، کون؟ کہا جی آپ تک ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہا میرے باپ کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ قصہ ہوا۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ کہ اچھا اب بتاؤ۔ جب اس کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور کہنے لگا میں تو پہلے ہی ہوا پڑا تھا، آپ سے چھپائے پھرتا تھا۔ میں کہا اچھا میرے باقی وزیروں کو بولا، باقی وزیروں کو بلائے گا، ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کا دین ہوئی ہمارا، الناس علی دین ملوک ہیں۔ کہ اچھا میرے سالار کو بلا، سالار کو بلایا، ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو تلوار کی زبان سمجھتا ہوں، میری تو ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، یہ میرے غلام سے کشتی کر لے، اس کو گرا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ اور اس کا غلام ایسی بلا تھا، اونٹ کو اکیلا اٹھا لیتا، 5 سالہ اونٹ کو اٹھا لیتا۔ اس کا نام بھی میرے ذہن میں تھا، بھی نکل گیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی انصاف نہیں، یہ درویش آدمی یہ کیا جانے کشتی، بھائی تو دلائل کی بات کرو، کہ دلائل میں سمجھتا ہی نہیں، میں تو دھوبی پٹخا سمجھو، کوئی اٹھا کے پھینک مارے بڑا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی میں تیار ہوں، میں تیار کروں گا، ایسے کشتی کروں۔ اگلے دن مقابلہ طے ہو گیا، سارے لوگ کٹھے ہوئے، وہ بیچارے نحیف کمزور، وہ جو اونٹ اٹھا لے وہ کیا بلا ہوگا، وہ سوچ۔ ہم نے بچپن میں دیکھا تھا اپنے گاؤں میں ایک آدمی، پہلے زمانے میں کنویں چلتے تھے تو ان پر وہ ڈبے لگتے تھے، تو ایسے گھومتے تھے، اس کو مال کہتے تھے ہماری زبان، مال۔ وہ ایسے نیچے جاتے، پانی کو بھر کے اوپر لاتے پانی، وہ سارے کا سارا وہ سسٹم ایک شہتیر کے ساتھ ایسے جڑا ہوتا تھا۔ وہ شہتیر اتنا وزنی ہوتا تھا کہ کم از کم 10 آدمی سے اٹھا کے وہاں فٹ کرتے تھے، وہ اکیلا اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن کھانے والا ایسا تھا کہ پورا پورا کٹا کھا جاتا تھا۔ ہم نے تو جب دیکھا تو بوڑھا تھا، بوڑھا چوکا تھا، لیکن اس وقت پوری پوری پرات حلوے کی وہ کھا جاتا تھا۔ تو اگلے دن جب مقابلہ طے ہوا اور وہ ڈیل ڈول میں جو اونٹ اٹھائے تو وہ خود بھی تو آخر کوئی گھوڑے کے برابر تو ہوگا، تو یہ بیچارہ درویش پاکوں کا مارا ہوا جب آمنے سامنے ہوئے، اس نے پتہ نہیں اللہ سے رات کو کیا دعا مانگی، کیا رویا دھویا، جب وہ آمنے سامنے پنجہ ملانے لگے تو اس نے آگے بڑھ کے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا، وہ 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا اور بے ہوش ہو، صرف ایک مکے پر۔ تو جب اس کو ہوش آیا انہوں نے کہا بس مجھے ایک ہی کافی ہے، مجھے آگے نہیں لڑنا۔ تو وہ سالار بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو 10 لاکھ آدمی ایک دن میں مسلمان ہوئے۔ تیمور تغلق کی قبر آج بھی موجود ہے، برقع خان تو پتہ نہیں کہاں چلا ہے، لیکن تیمور کی قبر کہاں پر ہے؟ منگولیا میں، منگولیا میں۔ تو اس کی قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے، تیمور تغلق جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ آدمی مسلمان ہوا۔ تو یہ جو مرے مرے گشت ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ کا رخ مڑ گیا۔ اگر تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت مسلمانوں کو ان کے پنجے سے نہیں چھوڑا سکتی،
اسی کو اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ خود مسلمان ہو گئے۔ تو پھر اثر نو سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی گئی مصر میں، لیکن وہ بنیاد ایسی برکت کی تھی، اصل حکمران ترک تھے اور وہ عباسی نسل کے خلفاء کو سامنے رکھتے تھے۔ یہ کچھ 350 سال پھر یہ گاڑی چلی۔ اس دوران انہی مغلوں کی ایک شاخ ترک، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت بخشی، وہ مسلمان ہوئے، سلجوق تھے، سلجوق۔ ان کی ایک شاخ تھی تغرل بیگ، وہ 400 آدمیوں کا قافلہ، جیسے خانہ بدوش آپ دیکھتے ہیں ایسے خانہ بدوش، ترکی کے پاس ایک جگہ تھی پونیا، وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہاں دیکھا 2 لشکر آپس میں لڑ رہے، کوئی پتہ نہیں فاتح کون ہیں مقتول کون ہے، لیکن ایک غلبہ پا رہا تھا، ایک مغلوب ہو رہا تھا، انہیں کچھ خبر نہیں کون غالب ہے کون مغلوب ہے۔ تو تغرل بیگ نے کہا جو مغلوب ہو رہا ہے اس کی مدد کرو، جو شکست کھا رہا ہے اس کی مدد کرو۔ تو 400 جنگلی آدمی ایک طرف سے جو پڑے تو ہر جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تو فاتح مفتوح ہو گئے، مفتوح فاتح ہو گئے، غالب مغلوب ہو گئے، مغلوب غالب ہو گئے، سر پٹ بھاگے، ان کو جائے پناہ نہ مل رہی ہو۔ تو جب جنگ کا اختتام ہوا تو پتہ چلا کہ تاتاری تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا ہوا تھا، سلمان سلجوقی تھا ترکی کا بادشاہ جو شکست کھا رہا تھا، اور تاتاریوں کی ایک شاخ تھی جو ان پر حملہ آور تھے، وہ فاتح ہو رہے تھے۔ تو ان کے حملے سے تاتاری بھاگ اٹھے اور وہ تو اس کو انہوں نے بلایا، سلیمان نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر میری مدد کیوں کی تم نے؟ کہنے لگا انسانی ہمدردی کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا میرے پاس رہنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا ہم تو مسافر آدمی ہیں، کر لیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ جاگیر دیتا ہوں، تمہیں ہدیہ، تمہاری نسل پر ہدیہ۔ یہ جاگیر تھی استنبول کے سامنے جو چھوٹا سا سمندر ہے، آبنائے باسفورس جس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے یہ جاگیر۔ تو اس تغرل کا بیٹا ہوا عثمان خان۔ عثمان خان، عثمان خان جو تھا یہ ایک شیخ کا مرید تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے اس کو ایک مرید سے کہا بھی اس کو اس کمرے میں ٹھہرا۔ اس کمرے میں جب ٹھہرایا گیا تو اوپر کتاب پڑھی، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ ان کا یہ کلام اللہ ہے، قرآن ہے۔ جب وہ خادم چلا گیا تو یہ دل میں کہنے لگا کتاب اللہ میرے سامنے ہو، میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے قرآن سر پہ اٹھایا اور ساری رات لے کے کھڑا رہا۔ تو کھڑے کھڑے اس کو پچھلے پیر خواب آیا، اونگتے ہوئے خواب آیا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور اس کے شیخ کی بیٹی کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر وہاں سے ایک درخت نکلا جو بڑھتے 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 یورپ، ایشیا اور افریقہ پہ چھا گیا۔ تو اس نے صبح ہوئی تو یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر عثمان خان کو۔ عثمان خان پھر سلطنت عثمانیہ کا بانی بنا، جنہوں نے 800 برس پھر اسلامی اقتدار کو آگے دھکا دے دیا۔ کہ عثمانی نہ وجود میں آتے تو اس وقت قصہ ختم ہو گیا۔ اس سے اس کا بیٹا ہوا عرخان نے یونان فتح کیا، اور اس ترکی کا وہ پہلا بادشاہ جو ان کا محسن تھا وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بچوں میں جنگ ہو گئی تو اس کی سلطنت کو شامل کیا۔ پھر اس کا بیٹا تھا مراد خان، پھر مراد خان نے یورپ میں فتوحات کا دروازہ کھولا، اور اس طرح پھر مراد کا بیٹا تھا باجزید یلدرم نے پھر سورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی جو 1914 میں آ کر ختم ہوئی۔ آخری سلطان عبد المجید پر آ کر سلطنت عثمانیہ کو اتا ترک نے، پتہ نہیں وہ مسلمان تھا یا کیا بلا تھا، مسلمان تھا تو دہریہ ہو گیا تھا کیونکہ پیدا تو مسلمانوں کے گھر میں ہی ہوا تھا، لیکن اس نے جو ظلم کیا وہ اللہ ہی اس کو نمٹے گا اور وہ خود اس کی جزا بھگتے گا۔ تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ غافل نہیں ہے ایسا۔ تو 1914 میں آ کر وہ جو تھا شیرازہ سلطنت عثمانیہ بکھرا۔ یہ میں نے خطرے میں آیا تو کسی اور ذہن سے تھا آپ سے بات کرنا، بات تاریخ کی طرف چلی گئی، بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے آپ سے یہ بات کرنا، واللہ۔ تو بتانا میں یہ چاہتا تھا بھائی
बर सगीर हिंदो पाक बांग्लादेश में जो ये मदारिस हैं, ये अल्लाह का एक गैबी निज़ाम था जिससे वजूद में आया। हमारा जवाल शुरू होता है 17वीं सदी से। 1757 में हमें प्लासी की जंग में शिकस्त हुई, सिराजुद्दौला को जो शिकस्त हुई। तो फिर ये इमारत गिरती गिरती 1857, 1957, 2002, अब 250 साल हो चुके। 250 साल से अब ये जवाल पजीर नहीं है, बल्कि जवाल की उन पस्तियों में है कि जिसके आगे कोई पस्ती है नहीं। इतना लंबा जवाल इस्लामी सल्तनत पर कभी नहीं आया। 90 बरस ज्यादा से ज्यादा आया, जो मैंने आपको बताया, वो भी मजमूई तौर पर नहीं, एक हिस्से पर आया। 40 बरस मजमूई तौर पर आया, लेकिन उसी में अल्लाह ने उन्हीं कौमों को मुसलमान बनाकर जो इस्लाम के मिटाने वाले, फिर इस्लाम को जिंदा उठा दिया। अब पिछले 250 साल से हम गिरे पड़े। अब मरे को मारे शाह मदार, अब ये मरे हुए को मार रही है बातिल कौमें और बातिल ताकतें, मरे हुए को मार रही। 1857 में जब जंग आज़ादी की तहरीक उठी और फिर आकर वो मिर्जा इलाही बख्श और नजफ खान और नवाब शुजाउद्दौला इनकी साजिश से नाकाम हो गई। तो असल में तो जवाल 2-3 आदमियों की वजह से नहीं आता, पूरी मजमूई की वजह से आता। नाम लग गया मीर जाफर का, नाम लग गया मीर सादिक, नाम लगा इलाही बख्श और शुजाउद्दौला और नजफ खान, लेकिन वो तो मजमूई तौर पर उम्मत अपनी सिफात क़यादत खत्म कर चुकी थी। तो जब सिफात खत्म हो जाए तो अल्लाह ताला मुंतकिल कर देता है इख्तिदार औरों की तरफ, निजाम अल्लाह के हाथ में। तो जब ये देखा कि अब ये तो काम खत्म हो गया, 1857 में हमारे अकाबर ने हिस्सा शामली, जहां मौलाना गंगोही साहब ने और हाजी साहब ने और हाफिज दामिन साहब ने जंग लड़ी, वो मैं जगह खुद जाके देखा है। शामली में गया, स्पेशल गया देखने के लिए। और वो जगह तो सामने नहीं, वो तो बहुत बड़ा शहर बन चुका है, पहले छोटा सा कस्बा था। बहरहाल वहाँ हाफिज दामिन साहब शहीद हुए, गंगोही की गोद में गोली लगी, शहीद हुए। हाजी साहब को मफरूर होना पड़ा, वो हिजरत कर गए, मक्का मुकर्रमा चले गए। मौलाना नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह रोपोश हो गए। तो अब ये बात खुल के आ गई कि अब ये सामना करना मुश्किल। तो इस्लाम में उरूज के जमाने के अहकाम और हैं और जवाल के जमाने के अहकाम और हैं। हमसे ये बड़ी गलती हो रही है कि हम उरूज के जमाने के अहकाम को आज जवाल के जमाने में नाफिज करना चाहते, तो ये तो बात हो नहीं सकती। जवाल के जमाने के जो उसूल और जवाबित हैं वो हमें सुलह हुदैबिया से मिलेंगे, मक्की जिंदगी से मिलेंगे। उरूज के जमाने के जो उसूल और जवाबित हैं वो हमें मदनी जिंदगी से मिलेंगे, खिलाफत राशिदा से मिलेंगे। बतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास का लफ्ज ये आयत बताती है कि मुसलमान हमेशा उरूज में नहीं रहेंगे, कभी जवाल आएगा, कभी उरूज आएगा। तो जब जवाल आएगा तो क्या करना चाहिए, तो उसके भी तो उसूल मौजूद होने चाहिए। सिर्फ उरूज उरूज का हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, लिहाजा अब तो हम वैसे नहीं हैं। इधर इमाम सुल्तान बोल, वो तो मेरा अब्बा था, मैं तो वैसा नहीं हूं, तो मैं क्या करूं, मेरे लिए तो वो हुक्म नहीं है जो उसके लिए था। तो लिहाजा यकीनन हमें सीरत से, सहाबा की जिंदगी से ही हर दौर के उसूल मिल जाएं। तो जब हमको उस वक्त नाफिज करने में कामयाब हो जाएंगे तो उससे अगली सतह अल्लाह खुद ब खुद पैदा फरमाए। तो ये बात खुल के सामने आ गई कि अब टकराने का कोई फायदा नहीं, सिवाय इसके कि इखलास के साथ जान चली जाएगी और हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो 1857 के बाद 1864 में मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में छोटे से मदरसे की बुनियाद। ये मदरसा एक दिफाई निजाम था कि अब दीन बचाया जाए, कहीं स्पेन वाला हाल ना हो जाए ना कि एक मुसलमान भी 800 साल की हुकूमत के बाद एक मुसलमान न मिले। तो 1864 में एक, जैसे आपका छप्पर है ऐसे एक छप्पर डाला गया और एक छप्पर मस्जिद का डाला गया और वहां तालीम शुरू हुई। एक अनार का दरख्त था जिसके नीचे वो तालीम शुरू हुई। पढ़ाने वाला भी महमूद उल हसन था और पढ़ने वाला भी महमूद उल हसन था। उस्ताद का नाम भी महमूद उल हसन और शागिर्द का नाम भी महमूद उल हसन। वो अनार का दरख्त कोई करामतन कहा जाए या मोजज़तन कहा जाए, अब भी सरसब्ज खड़ा हुआ है। मैं 1989 में गया था, छप्पर वाली मस्जिद कहलाती थी, अब तो संगे मरमर की बन चुकी थी, लेकिन नाम वही चला आ रहा है छप्पर वाली मस्जिद। यहाँ छप्पर डाला गया था। अब तो वो मैंने कहा जब छप्पर ये है तो पता नहीं
महल क्या होगा, तो संगे मरमर और बड़ा खूबसूरत उसका नक्शा बन चुका था। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में गया था, उनका इशा के बाद बयान था, तो उन्होंने फरमाया बयान तू कर, मैं दुआ कराऊंगा। तो मैंने बयान किया, मौलाना ने दुआ करवाई। तो उसके सहन की जो मशरकी दीवार है, मशरकी दीवार के साथ वो दरख्त अब भी सरसब्ज खड़ा हुआ है। अनार की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होती, फल देने की उम्र 10 साल है। 10 साल के बाद अनार को उखाड़ दिया जाता है और नया अनार, मैं जिम्मेदार हूँ तो आपको अपनी ज़राअत का तजर्बा होता है। हमारा अनारों का अपना जाती बाग था, हमने अपने हाथों से उखाड़ दिया है, हाथों से उखाड़ दिया। किस लिए उखाड़ दिया? अब वो फल देने के काबिल नहीं था। 10 साल से ज्यादा, 15 साल अनार दरख्त फल नहीं देता और 20 साल से ज्यादा हरा नहीं रहता, फिर उसको निकालना ही पड़ता है। पता नहीं वहां क्या दम करके बैठे थे वो लोग, आज तक वो दरख्त हरा भरा खड़ा, मतलब फल नहीं है उस पर, लेकिन उसकी हरियाली में फर्क हुई। उन्होंने ऐसे बना दिया छोटी छोटी एक दीवार और उसके अंदर वो दरख्त खड़ा हुआ है। तो इस दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द ने बिस्मिल्लाह की, रब्ब यस्सर वला तुअस्सिर के साथ, और उन्हें खबर नहीं थी कि आगे क्या क्या नक्शे वजूद में आने वाले, उनको ख्वाब ख्याल में नहीं था कि ये क्या होने वाला। तो ये 1864 में इसकी बिस्मिल्लाह हुई 2 छप्पर के साथ। और मौलाना कासिम साहब नानोफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने बहुत इल्म दिया था। मौलाना याकूब साहब उनके बड़े शागिर्दों में, बल्कि वो पहले सदर मुदर्रिस देवबंद के, कोई छोटा मोटा आदमी तो है। तो मौलाना कासिम साहब पर एक जज्ब की कैफियत रहती थी। तो एक दफा उनसे एक आयत का मतलब पूछने की, तो मौलाना ने तकरीर फरमाई, कहने की जी ऊपर से गुजर गए, जरा नीचे आए। तो फिर उन्होंने दूसरी दफा उसको और अपने लिहाज से आसान करके कहा जी ऊपर से गुजर गई, जरा और नीचे आए। फिर तीसरी दफा उन्होंने इरशाद फरमाया, कहा जी कुछ समझ में, जरा और नीचे आए। कैसे नीचे मैं नहीं आ सकता, कुछ और। एक नीली लुंगी बांधते, एक कुर्ता होता था, बस एक लाठी, और एक चादर सी होती थी, वो जब गर्मी होती तो लाठी के ऊपर करके ना, तो ऐसे उसका साया करके चला करते थे। फरमाया करते थे अगर ये इल्म का दुम छल्ला ना लगा होता तो दुनिया को खबर भी ना होती कि कासिम भी कोई आया था और चला गया था। ऐसा अपने आपों में गुम कर देते। और हैसियत ऐसी थी, देवबंद में एक हिंदुओं का बड़ा जोगी आया, तो उसने एक मुसलमान बच्चे को देखा, तो उसने काबिलियत देखी, तो उसने उसको अगवा कर दी, अगवा करके ले गया कानपुर का था। वहां उसको उसने सारा जोग सिखाया और अपना वारिस और नायब बनाया। वो इतनी छोटी उम्र में था, उसे पता ही नहीं था कि मैं मुसलमान हूं। फिर जब वो मर गया तो उसकी जगह वो बच्चा उसका वारिस बना और उसकी धूम मची। तो एक दिन एक मर्तबा वो देवबंद के हिंदुओं की दावत पर वहां देवबंद आया, तो डूबते को तिनके का सहारा, उसकी माँ उस जोगी के पास आ गई, उसे कहने लगी कि तेरे जोग का बड़ा सुना है, मेरा बच्चा गुम हो गया था, तू अपने इल्म से बता सकता है कहाँ है, मर गया है, जिंदा है? तो उसने हिसाब किया तो कहने लगा तुम कल आना। अगले दिन आई, फिर आंखें बंद करे, कुछ हिसाब करे, फिर कहने लगे कल आना। फिर अगले दिन आई तो कहने लगा माई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा इल्म कहता है कि मैं तेरा बेटा हूं, लेकिन ये मेरी समझ से बालातर है कि मैं तेरा बेटा कैसे हो सकता हूं। मेरा इल्म कहता है कि मैं हूं तेरा बेटा। उसने जब ये कहा तो उस माँ ने फिर निशानियां देखी, तो वो पहचान गई, का तो मेरा तो तू ही है। तो उसने कहा ठीक है बेटा तो मैं तेरा, पर धर्म अपना अपना। तो उसने कहा फिर तू मुझे ना ही मिलता तो अच्छा, तेरा मिलना ना मिलना मेरे लिए तो बराबर हो गया। तो वो आई मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास कि मेरे साथ तो ये हुआ। अच्छा उससे कहो कि एक हमारा जोगी है, उससे भी मुलाकात कर लो। तो वो आई का तो हमारे जोगी से भी तो मिल ले, कम मिला दे। तो वो उनको लेकर आई, तो ऐसे वो आके मजलिस में पीछे बैठा। चंद मिनट के बाद उठ के भागा बाहर, थोड़ा दूर गया, फिर वापस आ गया, फिर आके बैठा, फिर भागा बाहर।
پھر اس سے اور قریب، پہلے تو ذرا دور گیا، پھر اور قریب، پھر اندر آیا اور کہنے لگا مان گیا تیرے جوک کو، پڑھا دے مجھے کلمہ، مان گیا تیرے جوک۔ کہنے لگا میں تو بیٹھتے ہی میرے دل میں کلمہ اتر گیا تھا، لیکن میں نے کہا میں اپنی زندگی کی محنت ضائع نہیں کر سکتا، تو مجھے یوں لگا اگر میں بیٹھا رہا تو میں بے ساختہ پکار اٹھوں گا لا الہ الا اللہ، اس لیے میں بھاگا، لیکن تو نے تو مجھے بھاگنے بھی نہیں دیا، پھر باندھ کے واپس کھینچ لایا، پھر میں نے رسہ توڑایا، پھر بھاگا اور مان گیا، تیرے جوگ نے میرے جوگ کو ہرا دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے بھائی، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ایک ایسا قافلہ آیا تھا کہ جس کا مثل پوری اسلامی دھرتی میں اور کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر ذرائع اور وسائل ویسے ہوتے جیسے آج ہیں، ساری دنیا کی اسلامی شخصیتیں اور علمی راہیں وہ دیوبند کو چل پڑتی، اور وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، رابطے نہیں تھے، واسطے نہیں تھے۔ کیا ہے وہ؟ در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، یہ تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انگریز کی طاقت کو ایک چھوٹے سے مدرسے کے سامنے عاجز کر دیا، چھوڑو کہ وہ ہمیں صرف شکست دینے پر راضی نہیں تھے، ان کا وجود مٹا دیا جائے جیسے اسپین سے مٹا دیا گیا، یہ تھے، یہ تو ان کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اختلاف امتی رحمہ، پھر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری کا اختلاف ہوا تو وہ وہاں سے ڈابھیل چلے گجرات۔ گجرات ہندوؤں کا گڑھ، اب دیکھیں نہیں ہمیشہ کتنے گجرات سے اٹھتے، اور گجرات کوئی ذہن کی سرزمین ہے۔ محمد علی جناح بھی گجراتی تھا اور گاندھی بھی گجراتی تھا، دونوں لیڈر گجراتی، ہمارا بھی لیڈر پاکستان کا بھی گجراتی، اور ہندوؤں کا جو گاندھی وہ بھی گجراتی۔ گجرات میں تابعین کے قدم پڑے اور تابعین کی قبریں موجود تھیں، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں، موجود تھیں وہاں۔ اس طرف سے ساحل سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں عرب کے قافلے تجارتی آئے اور اسلام یہاں پھیلا۔ تو وہاں مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھوا دی، اور اس سارا جنوبی ہند وہ اس کے ساتھ جڑتا چلا گیا، اور وہاں ایک نیا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارنپور میں ایک مظاہر علوم کے نام سے ایک شاخ زندہ کر دی، اور پھر اس کا ایک نظام چل پڑا۔ تبلیغ کا کام نہیں، مظاہر العلوم کی شاخ، وہاں سے یہ کام اٹھا۔ پھر لکھنؤ رافضیت کا گڑھ تھا، مولانا محمد علی منگیری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھوائی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں پیدا کی۔ پچھلی صدی کی سب سے بڑی علمی شخصیت ابو الحسن علی الندوی کو تسلیم کیا گیا۔ پچھلی صدی میں 2 آدمیوں کو بیت اللہ کی چابی پیش کی گئی اعزازاً۔ بیت اللہ کی چابی تو آل بنو شیبہ کے پاس ہے، جو آپ نے کہا تھا خذہ خالدا تالدا، لے لے ہمیشہ تیرے پاس رہے گی، آج بھی وہ بنو شیبہ کے پاس۔ تبلیغ کے کام کی برکتیں کیا کہیں بھائی، وہ جو بنو شیبہ کا اس وقت ہے چابی بردار، وہ کچھ دن لگانے ریمنڈ آیا تو ہماری سلام دعا ہو گئی۔ 1996 میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ ہمارا سفر ہوا 4 مہینے کا، تو اس میں کوئی 1.5 مہینہ ہم رکے حجاز مقدس۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی بس حج کے 5 دن کے بعد کہتے فوراً چلو مدینے، تو ہم نے 13 کو رات کو طواف وداع کیا، چلو مدینے رات کو ہی۔ ہم نے کہا جی رات تو اٹھا رہے گا نہیں، چلو۔ ہم چل پڑے، کچھ دن گزرے تو پھر ہم نے کہا جی ہمیں تو مکے میں ٹھہرنا ہی نہیں ملا، تو اب واپسی ہے، قطر جانا ہے، امارات جانا ہے، تو ہمیں 10 دن کی چھٹی دے دیں، ہم یہ 10 دن حرم میں لگا۔ کہنے کہ چلو ٹھیک، میں بھی تمہیں چھوڑنے چلوں، تو ہمارے ساتھ تشریف لائے، جماعت کو یہاں چھوڑا اور خود واپس چلے، تو ہم وہاں ٹھہر گئے۔ کچھ دن کے بعد وہاں حرم کے بیت اللہ کے اندر تعمیر کا کام شروع ہو گیا، اندر سارا پتھر اتارا،
ستون لکڑی کے گل گئے تھے وہ نکالے، چھت بدلی، اندر کی دیواریں بدلی، لکڑی کے ستون بدلے، یہ کام شروع ہو. تو انہوں نے سارے بیت اللہ کے چاروں طرف بڑی بڑی قد آدم ایک دیوار بنا دی لکڑی کی، اندر کوئی نہ جا سکتا. اب دروازہ جو کھولا تو جو عرب ٹوٹ پڑا ہے، مرد کیا عورتیں کیا کہ اندر جانے. تھوڑا سا وقت دیتے تھے اندر جانے کو عام، اس میں ہمارے جیسے کمزور تو ویسے پس جائیں. تو بھائی وہاں تبلیغ کام ہے جی، تو وہ شیبی کو اطلاع کروائی، وہاں تبلیغ کام ہے جی، تو وہ شیبی کو اطلاع کروائی. تو وہ آتا تھا، اتنی موٹا بھی میں نے دیکھی، اتنی بڑی چابی ریشم میں، سبز ریشم میں ڈھکی ہوئی، سونے کی چابی، یا اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوگا، اتنی لمبی واقع اس کیسے کھولتا ہے. تو پھر اس کے بعد کوئی بادشاہ نے داخل ہونا تو وہ جاتے ہیں، کوئی اور تو ہم نے ہمارے ساتھی تھے استاد عبدالغفار، انہوں نے اندر کارڈ بھجوایا، تو اس نے 2 سپاہی بھیجے کہ ان کو فوراً اندر بلاؤ. تو ہمیں وہ مجمع میں سے کھینچ کے اندر لے، سارا مجمع باہر اور ہم بڑے آرام سے اندر. تو اندر جا کر ایک ہیبت تاریخ ہوگی نا، جلدی کرے، ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، مطلب چاروں طرف دعا مانگی 2 دفعہ اللہ اپنے اندر 2 دفعہ. تو وہاں جو کام کر رہے تھے مستری، وہ یہ ملتان کے تھے. اور میں نے کہا ایک پتھر تو دے دو. میں نے کہا شرطہ مریشی شرطے اوپر کھڑے تھے، شرطہ مریشی. تو بڑی احتیاط کر رہے تھے، سارا کچھ تو بیگوں میں بند کرتے تھے، پھر آگے باہر ریڑیاں تھیں ان پہ لاد کر پتہ نہیں کہاں جا کے اس کو وہ دفن کر رہے تھے. تو میں نے کہا پیر نال لک مارے نو میرے آئے. میں دور میں سینٹر میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، تو اس نے ایسے لات ماری تو 2-3 پتھر لڑک کے میرے پاس آ گئے. تو شرطہ کب تک میری طرف دیکھتا، جب اس نے تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھا تو میں نے تینوں اٹھا کے جیب میں ڈال لیا، وہ میرے پاس پڑے ہوئے اب بھی. اور وہ لکڑی کے جو ستون تھے ان کو ایسے دیکھتے دیکھ کے بہانے میں نے ایسے انگلی ماری، وہ بالکل خستہ ہو چکے. تو ایک اتنی بڑی لکڑی ٹوٹ گئی، وہ بھی میں نے دبا لی اپنی ہتھیلی میں اور وہ بھی چھپا کے لے آیا. تو یہ 2 چیزیں کی سوغات مجھے ملی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بنایا تبلیغ کے کام کو، بھائی وہاں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا اور بیت اللہ میں 2 دفعہ جانے کا موقع ملا. 20-20 25-25 منٹ دونوں دفعہ اندر بیٹھنے کا موقع ہوا. تو کیا بات کر رہا، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کی 2 شخصیتیں جن کو اعزازاً، ایک شاہ فیصل مرحوم، اس کو بیت اللہ کی چابی اعزازاً پیش کی گئی، اور ایک ابوالحسن علی الندوی، ان کو بیت اللہ کی چابی اعزازاً پیش کی گئی. سعودی حکومت نے بھی علمی خدمات کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا، اور امارات کی حکومت نے بھی علمی خدمات کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا. یہ بھی لکھنؤ سے چشمہ کھولا. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، ایک محمد الیاس، ایک محمد یحییٰ. محمد یحییٰ باپ ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا اسماعیل صاحب یہ نظام الدین کی بستی میں مسجد میں کام کرتے تھے، یعنی وہاں امامت کرتے تھے. ان کے 12 گاؤں تھے، 12 جو چھوڑ کر اس بستی، اس مسجد میں آ کر، جنگل میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور وہاں اللہ اللہ کرتے تھے. اور میواتی جو راستے سے گزرتے تھے ان کو 2 آنے دے کر مزدوری کے بہانے مسجد میں لاتے تھے، اور انہیں سارا دن نمازیں سکھاتے، تحیات سکھاتے، وضو سکھاتے، کلمہ سکھاتے. ان سے کہتے بھائی 2 آنے مجھ سے لے لو، دلی جانے کی وجہ کام میرے پاس کرو. اس طرح وہ یہ کام کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب کا تعلق میوات سے ابتدا میں نہیں، ابتدا میں باپ کا تعلق ہوا. تو وہ ان کو لاتے، 2 آنے مزدوری دیتے، پھر ساتھ کام کرو، پھر یہ ان کو. تو گھر جا کے کہتے بھائی بڑا سوکھا کام میرا، بس تھوڑا اٹھک بیٹھک ہے، 2 آنے مفت کے مل جائیں، اور نماز کو اٹھک بیٹھک ہے. ان کا انتقال ہو گیا. تو مولانا محمد صاحب ان کے بڑے بیٹے، پہلی بیوی سے، وہ انہوں نے کام سنبھالا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے. اب میواتی تنہا، مرکز خالی، مسجد خالی. تو یہ آئے سہارنپور مولانا الیاس صاحب کے پاس کہ آپ چلیں اور وہ جگہ سنبھالیں.
تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، خبردار میرے پاس آئے۔ تو وہ بڑے پریشان مسجد میں بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ قصہ ہے، کہ ان کے پیر سے بات کرو، ان کا انکار نہیں کریں۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بذل المجہود کے مصنف، بذل المجہود۔ بیچ میں بات آ گئی، مولانا بہت بڑے مناظر تھے، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکا، جس کے سامنے بھی آئے گا اس کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی۔ تو عربی تو دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے۔ اورینٹل کالج ہوتا تھا لاہور میں، اب بھی وہاں ایک عربی کا ماہر پروفیسر تھا، 1 سال اس کے پاس رہ کر عربی ادب سیکھا، عربی لغت میں مہارت حاصل کی۔ وہ شیخ تھے مولانا الیاس صاحب، تو میواتی ان کے پاس روتے ہوئے چلے گئے، جی ہم تو مارے گئے، تو آپ مولانا الیاس کو کہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلایا، کبھی تم چلے جاؤ، کہا جی میں آپ کو چھوڑ کے جانا مجھے گوارا نہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، تمہارا دل لگ جائے تو رہ جانا، نہ دل لگے تو واپس آ جانا۔ چلیے ٹھیک۔ تو 1 سال کی مظاہر علوم سے چھٹی لے کر یہ نظام الدین تشریف لائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے وہ کام لیا کہ پچھلی 700 صدیوں میں ایسا کام نظر نہیں آتا، ایسا کام اللہ نے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق آدمی، یہ مولانا منظور نعمانی، ابوالحسن علی ندوی، یہ محققین لوگ تھے جن کو واقعی علماء کہا جا سکتا ہے، واقعی علم والے لوگ۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مولانا الیاس صاحب سے متعدد دفعہ سنا کہ ایسا کام کبھی نہیں ہوا پچھلی کئی صدیوں سے، ایسا کام کبھی نہیں۔ تو کہنے کہ میرے جی میں آتا تھا ہر داعی اپنی دعوت کو یوں ہی پیش کیا کرتا ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ پھر فرمایا کہ اب میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں پچھلی کئی 700 سال 800 سال میں ایسا کام نہیں ہوا۔ تو 1 سال ان کی زندگی لگا گیا، کھپ گئے اس میں، تک ٹی وی ہو گئی، جسم ویسے ہی کمزور تھا، منحنی تھا۔ ایک رات میں 40 دفعہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے خود گنا، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک 40 مرتبہ بیت الخلا گئے، اور پھر فجر کا بیان 3 گھنٹے کا کیا، کھڑے ہو گئے۔ ایسی بے قراری اس شخص کو اللہ نے لگا دی، سب سے جدا۔ مطلب اگر وہ اپنے ماحول کے مطابق کام کرتے تو تصوف میں بہت آگے چلے جاتے، بہت بڑی خانقاہ بن جاتی، مدرسے میں بہت آگے چلے جاتے، ایک اور دیوبند جیسا مدرسہ بن جاتا، تصنیف و تعلیف میں بڑے آگے چلے جاتے، بذل المجہود جیسی ایک اور شرح لکھ دی جاتی، کتابت میں آگے چلے جاتے، تو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت طوطی بول رہا تھا، سیاست میں چلے جاتے، مولانا حسین صاحب مدنی جیسے، شیخ الہند جیسے اس وقت اس میدان کے شاہ سوار تھے۔ یہ تھے عام دینی شکلیں، دین کے کام جو اس وقت چل رہے تھے۔ ان سب سے ہٹ کر انہوں نے گشتیں شروع کر دیں، لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کوئی عقل میں آنے والا یا ماحول سے اخذ کیا ہوا نظام نہیں تھا، بلکہ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا جو وجود میں آیا۔ چونکہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہدایت ہے، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، کتب، وعظ، ارشاد، صحبت، یہ سب وہ اسباب ہدایت ہیں جس سے طلب والا ہدایت پا سکتا، جس سے طلب والا ہدایت پا سکتا۔ جس میں طلب نہیں وہ کیسے ہدایت پائے گا؟ صرف یہ طالبین کے لیے۔ تو یہ 18ویں صدی 19ویں صدی، اس میں طالبین کی ایک کثرت تھی۔ پھر ادھر ہم نے نظام چلایا، ادھر انگریزوں نے نظام چلایا، انہوں نے اپنے کالج سکول کا نظام چلایا، اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہی خرید لیا، تو یونیورسٹیاں بننی شروع ہو گئیں۔ اور میں وہ کچھ اکبر الہ آبادی مرحوم پہ حیران ہوتا ہوں، کچھ شخص نے 100 سال آگے کی دوربین لگا رکھی تھی کیونکہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، حالانکہ اس وقت تو کالج جانے والا سر پر ٹوپی، ایشکن، کرتا، شلوار۔ یہ تو 1800 کچھ کی بات ہوگی، میں تو آپ کو اپنے اسکول کی بات بتاتا ہوں۔ 1968 میں ایک اخبار چھپا کرتا تھا، امروز ایک اخبار چھپا کرتا، اس میں ایک کارٹون آیا ہوا، کارٹون مرزا صاحب کا ایک کارٹون چلتا تھا، تو کوئی نہ کوئی جملے چھوڑتے تھے،
تو ایسے دو تصویریں تھیں، ایک تصویر اوپر ایک نیچے بنی ہوئی، اوپر لکھا ہوا تھا کالج 1958، کالج 1958، نیچے لکھا ہوا تھا کالج 1968۔ تو 1958 میں تصویر بنی ہوئی تھی کہ ایک لڑکا سر پہ کراکلی ٹوپی، جنا کیپ، اچکن شلوار، بغل میں کتابیں دبائے ایسے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک لڑکی ہے جو پورے برقعے میں ہے اور کتابیں دبائے ایسے جا رہے۔ 1968 اس نے کیا کارٹون بنا تھا؟ اب لڑکی آگے ہے لڑکا پیچھے، پہلے والے کارٹون لڑکی پیچھے تھی لڑکا آگے۔ 1968 اس زمانے میں ٹیڈی فیشن چلتا، آپ لوگ تو بہت اس میں پیدا بھی نہیں ہوئے، شلواریں تنگ، پتلونیں اتنی تنگ کہ یہاں ہم کاغذ رکھتے تھے اور اس سے کھینچ کے اوپر پتلون چڑھاتے، یہاں کاغذ رکھ کے اس سے پتلون پھسل جاتی اور پاجامہ شلوار پھسل جاتا، اور بوٹ کی ٹو تنگ اور ہر چیز بس ٹیڈی ہوتی، کسا ہوا جسم۔ تو انہوں نے آگے دیکھا ایک لڑکی جا رہی، کھلے ہوئے بال ہو، کوئی تنگ لباس اور ایسے لہرا رہی، اور پیچھے ایک لڑکا ہے اس کے گلے میں اسکارف ہے اور پتلون شرٹ ہے، وہ بھی ایسے لہراتا اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ 1968، تو اب تو 2002 ہے، اب تو قیامت آ چکی ہے۔ تو ایک نظام انگریز نے چلایا نسل کو دین سے دور کرنے کا، کیونکہ طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، دین پہلے کمزور ہو چکا تھا، ان کی بات چل گئی، ہم صرف دفاع میں رہے، وہ اقدام کر گئے، تو ایک عام بے طلبی کی ہوا چل گئی۔ اب مدرسہ بے طلب کے لیے کوئی مفید چیز، خانقاہ بے طلب کے لیے کوئی مفید چیز، کتاب بے طلب کے لیے کوئی مفید، واعظ، درس، تقریر سب فضول چیزیں ہیں بے طلب کے لیے۔ میرے والد صاحب لاتے بزرگوں کی کتابیں پڑھو، مجھے زبردستی کہتے پڑھو، تو میں ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ اندر میں نے جاسوسی ناول چھپایا ہوتا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، باہر سے ان کو دکھا رہا تھا میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔